اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب منار رشیدیہ ہے۔ میں ابو سفیان استاد دانو غریب نواز بول رہا ہوں۔ منار رشیدیہ کی عبارت ہے ثم انہ قد یذکر مع المنع السند فذکر بقول السند هو فی اللغات وقضى المسند وما اسندت الیہ من حیث او غیرہ وفی اصطلاح اہل المناظرہ ما یذکر لتقویۃ المنع ويسمى مستندا ايضا سواء كان مفيدا في الواقع او لا ويندرج فيه في الصحيح والفاسد والاول انما يكون اخص او مساويا لنقيض المقدمه الممنوعه والثاني انما هو عام منه مطلقا او من وجه وقيل ان العام ليس بسند مصطلح وهذا يقولون فيه ان هذا لا يصلح للسندیت فيه ان معنى قولهم ان ما ذکرت للتقویت ليس بمفید لها لا انه ليس بسند۔ کبھی منع کے ساتھ سند بھی ذکر کیا جاتا ہے تو مصنف نے اپنے قول السند سے سند کی تعریف کو ذکر کیا۔ بچوں یاد رکھو سند لغت میں ایسے ہی مستند اس کو کہتے ہیں، سند اس کو کہتے ہیں جس کی طرف سہارا لیا جائے، دیوار ہو یا غیر دیوار۔ اور اہل مناظرہ کی اصطلاح میں سند وہ ہے جو منع کو قوت پہنچانے کے لیے جس چیز کو ذکر کیا جائے اور نام رکھا جاتا ہے مستند بھی، آمدی کے واقع میں فائدہ مند ہو یا نہ۔ اور اس میں داخل ہے سند صحیح بھی اور سند فاسد۔ والاول اور سند صحیح ہمیشہ اخص ہوگا یا مساوی ہوگا، مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے مساوی ہوگا یا اخص ہوگا۔ اور ثانی یعنی سند فاسد انما ہو عام منہ، وہ سند ہمیشہ اس سے عام ہوگا مطلقاً، مقدمہ ممنوعہ کی نقیض سے کیا ہوگا؟ عام ہوگا یا عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ عام سند صحیح نہیں ہے، اور اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سندیت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ اس میں اعتراض ہے کہ بے شک ان کے قول کا مطلب کہ بے شک تو نے جس کو ذکر کیا ہے تقویت کے لیے وہ مفید نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سند نہیں ہے۔ جب مصنف علماء نقض تفصیلی کے بیان سے فارغ ہو گئے، جو نقض تفصیلی کے منع تھا، اور اس کے بیان سے فارغ ہو گئے جو منع کی تقویت کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، تو اب ارادہ کیا کہ نقض اجمالی کو بیان کرے۔ فقالت انہوں نے کہا النقض۔ بچوں یاد رکھو قد یذکر المنع ما سند، یہاں سے سارے ماں باپ کے متن کا ربط بتا رہے ہیں کہ ماں قبل ماتن نے منع کی تعریف کی، اور کبھی منع کی تقویت کے لیے منع کے ساتھ سند کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے منع کے بعد ماتن سند کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سند منع کے لیے ہی ہوتا ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ معنی کے لیے سند کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ قال السند، یہاں سے سارے ماتن سند کی اصطلاحی تعریف کرتا ہے کہ اصطلاح مناظرہ میں سند اسے کہتے ہیں جسے منع کی تقویت کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ مصنف نے کہا فی اللغت، ماتن نے سند کا اصطلاحی معنی بتایا، سارے اس کا لغوی معنی بتا رہے ہیں کہ دیوار وغیرہ جس کا سہارا لیا جائے اسے سند کہتے ہیں۔ سند کا دوسرا نام مستند بھی ہے۔ لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت یہ ہے کہ معنی سند کو منع کا سہارا بناتا ہے۔ تو سند کی دو قسمیں، ایک سند صحیح، دوسری سند فاسد۔ قولہ،
سواؤن کان مفیدن، یہاں سارے سند کی دو قسموں کی وجہ حسب بتاتے ہیں۔ معنی کی سند واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق تقویت منع کے لیے مفید ہوگی یا صرف معنی کے اعتقاد کے مطابق، تو منع کی تقویت کے لیے مفید ہوگی، لیکن واقع نفس الامر میں وہ منع کی تقویت کے لیے مفید نہیں ہوگی۔ اگر اعتقاد اور واقع دونوں کے مطابق مفید تقویت ہو تو سند صحیح ہے، اگر صرف اعتقاد کے مطابق مفید تقویت ہو تو سند فاسد ہے۔ مصنف نے کہا ولا یہاں سے سارے سند صحیح کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ سند صحیح یا تو مقدمے ممنوعہ کی نقیض سے اخص ہوگا یا مقدمے ممنوعہ کی نقیض کے مساوی ہوگی۔ اخص اور عام کا قانون یہ ہے کہ جہاں اخص پایا گیا وہاں عام بھی پایا جائے گا، لہذا جہاں سند صحیح پائی جائے گی وہاں مقدمے ممنوعہ کی نقیض بھی پائی جائے گی، اور جہاں مقدمے ممنوعہ کی نقیض پائے جائے وہاں سند صحیح کا پایا جانا ضروری نہیں۔ اگر سند صحیح مقدمے ممنوعہ کی نقیض کے مساوی ہو تو پھر یہ متساویان کا ضابطہ یہ ہے کہ جہاں ایک پایا جائے تو وہاں دوسرا بھی پایا جائے۔ والثانی، یہاں سے سارے سند فاسد کی وضاحت کرتے ہیں کہ سند فاسد اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے درمیان یا تو عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی یا عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی۔ اگر عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو تو سند فاسد عام ہوگی اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض خاص ہوگی، تو جہاں سند فاسد پائی جائے گی تو وہاں مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کا پایا جانا ضروری نہیں، لیکن جہاں مقدمہ ممنوعہ کی نقیض پائی جائے گی وہاں سند فاسد بھی پائی جائے گی۔ اگر سند فاسد اور مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوئی تو کبھی دونوں اکٹھے پائے جائیں گے اور کبھی مقدمہ ممنوعہ کی نقیض پائی جائے گی لیکن سند فاسد نہیں پائی جائے گی، اور کبھی سند فاسد تو پائی جائے گی لیکن مقدمہ ممنوعہ کی نقیض نہیں پائی جائے گی، لہذا اب معنی کی سند مقوی للمنع نہیں ہوگی۔ مصنف نے کہا قیل ان العام لیس بسندین، سند فاسد پر کسی نے اعتراض کیا تھا، سارے اسے نقل کر کے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ سند فاسد مناظرین کی اصطلاح میں سند ہی نہیں، اس لیے اسے سند کہنا درست نہیں، اس لیے کہ اہل مناظرہ کہتے ہیں کہ سند فاسد سندیت کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ قیل فیہ انہ، یہاں سے شارح نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ سند فاسد سند تو ہے لیکن یہ مفید للتقویت نہیں، اس لیے اہل مناظرہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ سند نہیں، ورنہ اہل مناظرہ اس کی سندیت کے بالکل منکر نہیں۔ پھر مصنف نے کہا ثم لما فرغ، یہاں سے سارے ما بعد کا ما قبل کے ساتھ ربط بتانا چاہتے ہیں کہ دراصل بات اس میں ہو رہی ہے کہ معنی مدعا کی دلیل پر اعتراض کرتا ہے تو ما قبل منع کا بیان کیا ہوا، بیان جسے نقد تفصیلی بھی کہتے ہیں، پھر سند منع کا ذکر ہوا۔ اب ماتن نقد اجمالی کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی مدعا کی دلیل پر وارد ہوتا ہے کہ معلل کی دلیل مکمل ہونے کے بعد سائل اس دلیل کو باطل کرے، لیکن شاہد کے لیے متمسک بھی شاہد ہونا ضروری ہے تاکہ اس شاہد سے معلوم ہو کہ یہ دلیل قابل استدلال نہیں کیونکہ یہ فساد کو مستلزم ہے۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے۔ اس سے پہلے سبق میں نقض کی تعریف سے نقض اور منع میں فرق بھی معلوم ہو گیا کہ میں ابو سفیان استاد دانو غریم بن عباس بول رہا ہوں۔ نقض اجمالی، نقض تفصیلی، سند وغیرہ کی تعریف ہو رہی تھی، اب اس کے تحت کچھ فائدے کی باتیں بتا رہا ہوں کہ نقض کی تعریف سے نقض اور منع میں فرق بھی معلوم ہو گیا کہ نقض کے لیے شاہد کا ہونا ضروری ہے اور منع کے لیے سند ضروری ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نقض
تمامیت دلیل کے بعد وارد کیا جاتا ہے اور منع تمامیت دلیل سے قبل ہی ہوتا ہے۔ صرف صغرا بیان کرنے کے بعد بھی وارد کیا جاتا ہے۔ بہرحال شاہد سے دلیل کے جس فساد کی وضاحت ہوتی ہے وہ عام ہے۔ وہ فساد دو طریقے سے ہوگا، یہ تو تخلف مدلول عن الدلیل کہ دلیل تو پائی جا رہی ہو لیکن مدلول نہیں پایا جاتا ہو۔ اب فساد کا دوسرا طریقہ ہے دلیل مدلول دونوں پائے جا رہے ہوں لیکن مدلول محال کو مستلزم ہے، اور جو محال کو مستلزم ہو وہ محال ہوتا ہے، لہذا مدلول کا محال ہونا فساد ہے۔ قال فصلا نقض کی تعریف میں اختلاف ہے، اس لیے ماتن اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ تخلف یا تو لزوم محال کے دعویٰ کو نقض کہتے ہیں یا نقض کا دوسرا نام نقض اجمالی بھی ہے۔ قول ہو یعنی سے سارے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں ابطال دلیل کو جیسے مطلق نقض کہا جاتا ہے اسی طرح اسے اجمالی کی قید کے ساتھ مقید کر کے نقض اجمالی بھی کہا جاتا ہے، اور منع پر نقض کا اطلاق ہوتا ہے لیکن تفصیلی کے ساتھ مقید کر کے اور منع پر مطلق نقض کا اطلاق نہیں ہوتا۔ قال فالشاہد، تو مصنف نے کہا الشاہد، تو کہا النقض ہوا فی اللغت الکسر، مراد لیا یہ بیان کریں نقض اجمالی، تو انہوں نے کہا نقض وہ ہے لغت میں کسر کو کہتے ہیں، اور مناظرین کی اصطلاح میں دلیل کو باطل کرنا، معلل کے دلیل کو باطل کرنا، دلیل کو پورا ہونے کے بعد دلیل پکڑتے ہوئے ایسے شاہد سے جو شاہد کے دلالت کرے کہ یہ دلیل استدلال کے مستحق نہیں ہے، وہ ہوا اور دلیل کا استدلال مستحق نہیں ہونا کیونکہ یہ فساد کو مستلزم ہے۔ اما من یکونا، یا تو فساد کو مستلزم اس وجہ سے ہے کہ مدلول دلیل سے متخلف ہے، بئی طور کے دلیل پائی جاتی ہو کسی جگہ میں اور مدلول اس میں نہ پایا جاتا ہو، یا دوسرا فساد مثلا محال لازم آ رہا ہے مدلول کے متحقق ہونے کے تقدیر پر، اور اسی کو واضح کر رہے ہیں اپنے قول سے فصلہ سے، یعنی نقض تخلف کے دعویٰ سے، نقض یا تو تخلف کے دعوے سے ہوگا یا لزوم محال ہوگا، اور نام رکھا جاتا ہے نقض اجمالی بھی، جیسے کہ لفظ مطلق نقض بولا جاتا ہے مذکور پر، ایسے ہی نقض کا اطلاق کیا جاتا ہے اجمالی سے مقید کر کے نیز اس پر، بخلاف منع کے کہ اس پر نہیں بولا جاتا ہے مگر تفصیلی کے ساتھ مقید کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں یاد رکھو یہ مناظر رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد دارالمغرب نواز بول رہا ہوں۔ اس سے پہلے بات ہو چکی تھی کہ فشاہد ما يدل علی فساد الدلال للتخلف اور لاستلزام ہی محالا، شاہد وہ لفظ ہے جو دلیل کی فساد پر دلال کرے، دلیل کی فساد پر دلال کرے، کیونکہ تخلف کی وجہ سے، اور استلزام ہی کیونکہ یہ دلیل محال کو کیا ہوتی ہے مستلزم ہوتی ہے۔ ثم علم ان التعریف المشہور للنقض هو تخلف الحکم عن الدلیل، عدل المصنف رحمۃ اللہ علیہ لأنه يرد عليه أن النقض لا يختص بالتخلف كما عرفت، وأن النقض
صفت الناقض والتخلف صفت الحکم. ويمكن الجواب عن الأول بأن المراد بالحكم المدلول عام من أن يكون مدعى أو غيره، فيكون المعنى انتفاء الدليل مع وجود الدليل، وذلك يكون بوجهين: أحدهما أن يوجد الدليل في سورة ولم يوجد المدلول فيها كالتخلف المشهور، والثاني أن يوجد ولا يوجد مدلول أصلا كما إذا استلزم المحال. غايته أنه ليس بظاهر ولا بالمراد في التعريف. عن الثاني بأن المعرف هو النقل الاصطلاحي دون اللغو الذي هو صفة الناقض، ما أنه يجوز أن يكون مصدرا مبنيا للمفعول. تو بات یہ جان لو تم، ترجمہ یہ ہے مناظر عقیدہ کے عبارت کا کہ جان لو تم کہ لفظ کی تعریف مشہور، لفظ کی مشہور تعریف یہ ہے وہ تخلف الحکم، حکم کا دلیل سے متخلف ہو جانا، یعنی دلیل پائی جائے مگر حکم نہ پایا جائے. عدل المصنف عنہ، مصنف علیہ الرحمٰن نے لفظ کی تعریف مشہور سے ودول کیا. کیوں ودول کیا؟ ودول کی وجہ بیان کر رہے ہیں. لأنہ یرد علیہ، کیونکہ تعریف مشہور پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ نقل جو ہے تخلفی کے ساتھ مختص نہیں ہے، جیسا کہ تو نے ابھی پہچان لیا ہے کہ تخلف کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے اور دلیل کا محال کو مستلزم ہونے کے ساتھ بھی پایا جا رہا ہے، جیسا کہ تو نے پہچان لیا. اور دوسرا اعتراض یہ پڑے گا تعریف مشہور پر کہ نقل جو ہے ناقص کی صفت ہے اور تخلف حکم کی صفت ہے. پھر کیسے تخلف کو حکم کی صفت لائے گیا، تخلف کو ناقص کی صفت لائے گیا؟ یمکن الجواب عن الاول، تو ممکن ہے پہلے اعتراض کا کیا دیا جائے، جواب دیا جائے کہ بأن المراد بالحکم، تعریف مشہور میں حکم سے مراد مدلول ہے. اب مدلول عام ہے اس بات سے کہ مدعا ہو یا غیر مدعا ہو. تو اب تعریف مشہور کا مطلب یہ ہوگا مدلول کا منتفی ہونا دلیل کے پائے جانے کے ساتھ، اور یہ مدلول کا منتفی ہونا دلیل کے پائے جانے کے ساتھ یہ دو طریقے سے ہوگا. احدہما، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دلیل پائے جائے ایک صورت میں اور مدلول اس صورت میں نہ پایا جائے، جیسے کہ تخلف مشہور. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یوں جدہ دلیل پائی جائے اس کا مدلول بالکل ہی نہ پایا جائے، جیسا کہ محال کو دلیل کیا ہو جاتا ہے، مستلزم ہو جاتا ہے. زیادہ یہ جواب دیا سکتا ہے کہ یہ ظاہر نہیں ہے اور یہ ارادہ کرنے کے ظاہر المراد نہیں ہے تعریف میں. دوسرے اعتراض کا یہ جواب دیا جائے گا کہ معرف و نقض اصطلاحی ہے، نہ کہ نقض لغوی ہے، جو لفظ لغوی کے ناقص کی صفت ہے، باوجود کہ جائز ہے کہ نقض جو ہو مصدر مبنی للمفعول ہو. بچوں یاد رکھو، ثم انہ ان تعریف المشہور، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ ہے کہ نظم کی مشہور تعریف یہ ہے تخلف الحکم من الدلیل. تو ماتن نے اس سے ودول کر کے اپنے پاس سے نئی تعریف کیوں کی، وجہ بتاؤ. تو سارے نے اس کا جواب دیا کہ مشہور تعریف پر دو طریقے سے اعتراض ہوتے تھے اور ان کے جواب دینے پڑتے تھے. تو اس تکلف سے بچنے کے لیے ماتن نے مشہور تعریف سے ودول کر کے نظم کی نئی تعریف کر دی. مصنف نے کہا لأنہ یرد علیہ، سارے پہلا اعتراض تعریف مشہور پر جو پہلا اعتراض وارد ہوتا ہے سارے اس پر کیا ہے دلیل دی. سارے پہلا اعتراض ذکر کرتے ہیں کہ مشہور تعریف جامع افراد نہیں، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نقض صرف تخلف ہی کے ساتھ خاص ہو جائے، حالانکہ یہ درست نہیں، کیونکہ نقض لزوم محال میں بھی پایا جاتا ہے، لہذا نقض کی تعریف جامع افراد نہ ہوئی. اور مصنف نے کہا ان النقض صفت الناقص سے سارے یہ دوسرا اعتراض ذکر کرتے ہیں
نقض تو ناقص کی صفت ہے اور مشہور تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلف حکم کی صفت ہے، تو اس سے لازم آیا کہ نقض حکم کی صفت ہو اور یہ درست نہیں۔ مصنف نے کہا یمکن الجواب، یہاں سے شارح اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ مشہور تعریف میں حکم سے مراد معلوم ہے، وہ عام ہے خواہ مدعا ہو یا غیر مدعا۔ تو اب مشہور تعریف کا مطلب یہ ہوا کہ دلیل تو پائی جائے اور مدلول مختلف اور منتفی ہو، اور مدلول کے منتفی ہونے کی، مدلول کے نہ پائے جانے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دلیل تو پائی جائے لیکن مدلول اس خاص جگہ میں منتفی ہو جائے، کسی اور جگہ میں پایا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دلیل تو پائی جائے لیکن مدلول بالکل ہی منتفی ہو جائے، نہ خود جگہ میں پایا جائے نہ ہی کسی اور جگہ میں پایا جائے، نہ خاص جگہ میں پایا جائے نہ کسی جگہ پایا جائے، اور کسی جگہ میں پائے جانے سے وہ محال کو مستلزم ہو جائے، جو محال کو مستلزم ہوتا ہے خود بھی محال ہوتا ہے۔ غایتہ انہ لیس بظاہر، یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے بچے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب مشہور تعریف میں حکم سے مراد مدلول لینے سے اعتراض کا جواب بن پڑتا ہے تو نئی تعریف کی کیا ضرورت تھی، نئی تعریف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ تعریف میں لفظ کا وہ معنی مراد لیا جاتا ہے جو ظاہر اور متبادر الی فہم ہو، فہم کی طرف سبقت کرے، اور غیر ظاہر مراد نہیں لیا جاتا ہے۔ اور مشہور تعریف میں حکم سے مدلول مراد لینا ظاہر اور متبادر نہیں، تو مشہور تعریف مناسب نہیں تھی، اس لیے ماتن نے نئی تعریف کر دی۔ وہ ثانی، یہاں سے شارح دوسرے اعتراض کا دو جواب دینا چاہتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ نظم کے دو معنی ہیں، ایک لغوی اور دوسرا اصطلاحی، اور نظم کی جو مشہور تعریف ہے وہ لفظ اصطلاحی کی تعریف ہے، اور جب لفظ اصطلاحی کی تعریف ہوئی تو جب نظم کے دو معنی ہوئے، لفظ لغوی یہ ناقص کی صفت ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ لفظ اصطلاحی بھی ناقص کی صفت ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ لفظ اصطلاحی حکم کی بھی صفت ہو۔ میں انہو سے سارے دوسرا جواب دیتے ہیں کہ مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے اور کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے، تو اگر لفظ مبنی للفاعل ہو تو ناقص کی صفت ہے، اور یہاں مصدر مبنی للمفعول ہے، یہ حکم کی صفت ہوگی۔ مطلب یہ ہوگا کون الحکم منقوضاً، یعنی حکم کا منقوض ہونا۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد دارالعلوم غازی نواز بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے وَيَرِدُ عَلَى التَّعْرِيفَيْنِ أَنَّ اللَّفْظَ بِحَسْبِ الْاصْطِلَاحِ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَعْنِيَيْنِ آخَرَيْنِ أَحَدُهُمَا لَفْظُ الْمُعْرِفَةِ طَرْدًا أَوْ عَكْسًا، والثاني المناقضة التي سبق ذكرها، ولا يخفى عليك أن المعرف هو النقض المقابل المنع للمنع السابق ذكره الوارد على دليل المعلل، فلا غير في خروج نقوض الواردة على التعريفات من التعريف۔ ثم الأسئلة المسموعة الواردة على دليل المعلل ثلاثة: المنع والنقض والمعارضة، فالأولان معرفة، والثالث ما فسره بقوله والمعارضة إقامة الدليل على خلاف ما قام الدليل عليه الخصم، والمراد بالخلاف ما ينافي مدعى الخصم سواء كان نقيضه أو مساوي نقيضه أو أخص منه، لا ما يغيره مطلقا كما يشعر به اللفظ الخصم، لأنه إنما يتحقق المخاصمة
لو کانا مدلول دلیل احدہما منافیہ مدلول دلیل آخر فإن اتحد دلیلہما بأن اتحد فی المادۃ وصورت جميعا كما في المغالطة عامة الورود او صورتهما فقط بأن اتحد في صورت فقط بيكون على ضرب الأول من الشکل الاول مثلا ما اختلافهما في المادة والمعرضہ تو معرضہ بالقلب ان اتحد دلیلہما ومعرضہ بالمثل ان اتحد صورتهما وإلا ان لم يتحد صورت ولا مادۃ فمعرضہ بالغیر۔ بچوں یاد رکھو دونوں تعریف پر چاہے مصنف کی نئی تعریف ہو چاہے مسعود تعریف ہو دونوں پر اعتراض پڑے گا کہ نقض باعتبار اصطلاح کے کبھی بولا جاتا ہے دوسرے دو معنی پر۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ معرفات کا نقض ٹوٹ جانا جامع اور مانع ہو کر، اس پر دونوں تعریف صادق نہیں آتی نقض المعرفات پر۔ اور دوسرا اعتراض یہ پڑے گا کہ وہ مناقضہ جس کا پہلے ذکر ہو گیا ہے اس پر بھی نقض بولا جاتا ہے اصطلاح میں، حالانکہ نقض کی جو تعریف کی گئی ہے مناقضہ پر صادق نہیں آ رہی۔ ولا یخفی علیک، یہ جواب دے رہے ہیں کہ تجھ پر پوشیدہ نہیں کہ معرف وہ نقض ہے جو منع کے مقابل ہے جس کا ذکر پہلے ہو گیا۔ بچوں یاد رکھو جس کا ذکر پہلے ہو گیا جو معلل کے دلیل پر وارد ہوتا ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے ان نقوص کے نکل جانے میں جو تعریفات پر وارد ہوتے ہیں تعریف سے۔ پھر بچوں یاد رکھو وہ دلیلیں جو سنی جاتی ہے اور معلل کی دلیل پر وارد ہوتے ہیں تین طرح کا ہوتا ہے، ایک منع ہے، دوسرا نقض ہے، تیسرا معرضہ ہے۔ فالاولانے یعنی منع اور نقض ما رشتہ جو تو نے پہچان لیا منع اور نقض کی تعریف معلوم ہو گیا۔ والثالثو یعنی معارضہ ما فصل ہو جس کو مصنف نے اپنے قول سے تفسیر کی ہے۔ معارضہ کیا ہے؟ اقامت الدلیل علی خلاف ما اقامت دلیل، دلیل کو قائم کرنا اس مدعا کے خلاف پر جس پر خصم نے دلیل قائم کی ہے۔ بچوں یاد رکھو مراد خلاف سے جو خصم کے مدعا کے منافی ہو، عام ازیں کہ اس کی نقیض ہو یا مساوی نقیض ہو یا مساوی نقیض سے اخص ہو، نہ کہ مطلقاً اس حکم کے مغایر ہو، جیسا کہ لفظ خصم اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ مخاصمہ متحقق ہوتا ہے اگر ان دونوں میں سے ایک کی دلیل کا مدلول دوسرے کے دلیل کے کیا ہے منافی ہو جائے۔ مصنف نے کہا یرد الگ تعریفین، یہاں سے شارح بتاتے ہیں کہ دونوں تعریفوں پر اعتراض ہے کہ یہ تعریف جامع افراد نہیں، کیونکہ تعریفات جو ہوتا ہے جامع معنی ہونے کے لحاظ سے ہونی چاہیے، اور جو اعتراض ہوتے ہیں انہیں بھی نقض کہتے ہیں۔ تعریفات کو جامع معنی ہونا چاہیے تو جو اعتراض ہوتے ہیں انہیں بھی نقض کہتے ہیں، لیکن یہ تعریفیں ان پر صادق نہیں، کیونکہ تعریفات تو تصورات ہوتی ہے اور نقض کی تعریف ابطال الدلیل، اور دلیل کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ اسی طرح مسعود تعریف میں تخلف الحکم عن الدلیل لایا ہے اور دلیل تصدیق ہے، تو تعریف پر جامع معنی نہ ہونے کے لحاظ سے جو اعتراض ہو رہے ہیں تو یہ نقض ہے، لیکن نقض کی تعریف ان پر صادق نہیں آ رہی، لہذا نقض کی تعریف جامع افراد نہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ نقض کی تعریف جامع افراد نہیں
کیونکہ منا بھی نقض اور مناغضہ ہے، لیکن نقض کی تعریف اس پر صادق نہیں، کیونکہ نقض میں شاہد کا ہونا ضروری ہے، اور منع میں سند تو ہوتی ہے لیکن شاہد بالکل ہوتا ہی نہیں ہے۔ مصنف نے لائق علیہ سے یہاں سے شارح دونوں اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ پہلے شارح دوسرے اعتراض کا جواب دیں گے، بعد میں پہلے اعتراض کا جواب دیں گے۔ یہ الگ ترتیب لفظ و نشر غیر مرتب ہے، تو دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے نظم کی تعریف جامع افراد ہے، کیونکہ یہ مطلق نظم کی تعریف نہیں ہے بلکہ یہ خاص نظم کی تعریف ہے، اور جس منع کا ما قبل ذکر ہوا ہے یہ اس کا مقابل ہے، لہذا یہ تعریف منع پر صادق نہ آنے کے باوجود جامع افراد ہے۔ قول الوارد علی دلیل معلل، یہ پہلے اعتراض کا جواب ہے کہ نظم کی تعریف جامع افراد ہے، کیونکہ یہ مطلق نظم کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس خاص نظم کی تعریف ہے جو معلل کی دلیل پر وارد ہو، لہذا اگر نظم کی اس تعریف سے تعریف پر ہونے والے اعتراض جامع اور معنی نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اعتراض معلل کی دلیل پر وارد ہو رہے ہیں۔ پھر مصنف نے کہا ثم الاسئلۃ، یہاں سے شارح ما بعد کے متن کا ربط بتاتے ہیں کہ معلل اور مدعی کی دلیل پر تین طرح کے سوال متوجہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 منع، دوسرا نمبر نقل، تیسرا ہے معارضہ۔ تو ان تینوں میں سے ماتن پہلے دونوں کی تعریف بتا چکے ہیں، یعنی منع اور نقل کی، اب معارضہ کی تعریف کر رہے ہیں تو کہا والمعارضہ، تو یہاں سے ماتن نے معارضہ کی تعریف کی کہ مدعی نے جس پر دلیل قائم کر کے اس کو ثابت کیا ہے تو سائل اس کے خلاف پر دلیل قائم کر کے اسے ثابت کرنا یہ معارضہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو، مدعی نے دلیل کے ساتھ جو مدعا ثابت کیا ہے، سائل اس کے خلاف دلیل کے ساتھ ثابت کرے، یہ معارضہ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مصنفین شے کی تعریف کے بعد اس کی تقسیم کرتے ہیں، اس لیے ماتن نے بھی معارضہ کی تعریف کے بعد اس کی تقسیم کر دی، تو معارضہ کی 3 قسمیں بیان کر دی۔ نمبر 1 معارضہ بالقلب، دوسرا معارضہ بالمثل، تیسرا معارضہ بالغیر۔ اس کی وجہ حصل یہ ہے کہ معارضہ میں دونوں دلیلیں صورت اور مادہ دونوں میں متحد ہوگی یا نہیں۔ اگر دونوں دلیلیں صورت اور مادہ دونوں میں متحد ہو تو یہ معارضہ بالقلب ہے، اور اسے معارضہ فیہ مناقضہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر دونوں دلیلیں دونوں میں متحد نہ ہو تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو ان دونوں دلیلیں صرف صورت میں متحد ہوگی، یا دونوں دلیلیں نہ صورت میں متحد ہوگی نہ ہی مادہ میں متحد ہوگی۔ اگر دونوں دلیلیں صرف صورت میں متحد ہو، مادہ میں متحد نہ ہو تو یہ معارضہ بالمثل ہے۔ اگر دونوں دلیلیں صورت اور مادہ میں متحد نہ ہو تو یہ معارضہ بالغیر ہے۔ بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد دارالقدیم نواز بول رہا ہوں۔ شارح کی عبارت ہے والمراد، مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے والمراد بالخلاف ما ینافی مدعا الخصم، مراد معارضے کی والمراد بالخلاف ما ینافی مدعا الخصم سواء کان نقیضہ او مساویہ نقیضہ اخص منہ لا مغایرہ مطلقا کما یشعر بہ لفظ الخصم، لأنہ انما يتحقق المخاصمہ لو کان مدلول دلیل احدہما منافیہ مدلول دلیل آخر، فإن اتحد دلیلہما بأن اتحد فی المادۃ وصورت جميعا کما فی المغالطۃ العامۃ الورود، او صورتہما فقط بأن اتحد فی صورت فقط بأن یکون علی ذبی الاول من الشکل الاول، مثلا ما اختلاف ما فی المادہ، تو معارضہ فمعارضۃ بالقلب ان اتحد دلیلہما، ومعارضہ بالمثل معارضۃ بالمثل ان اتحد صورتہما،
وَإِلَّا إِن لَّمْ يَتَّحِدِ الصُّورَةُ وَالْمَادَّةُ فَمُعَرَّضٌ بِالْغَيْرِ۔ مراد خلاف سے وہ حکم ہے جو مدعا خصم کے مدعا کے منافی ہو، ماضی کے اس کی نقیض ہو، یا مساوی نقیض ہو، یا مساوی نقیض سے اخص ہو، نہ کہ وہ حکم ہے جو مطلق المغیر ہو، جیسا کہ لفظ خصم اس کی طرف مشیر ہے، کیونکہ مخاصمت متحقق ہوتا ہے اگر ان دونوں میں سے ایک کی دلیل کا مدلول دوسرے کے دلیل کے مدلول کے منافی ہو۔ اگر ان دونوں کی دلیلیں متحد ہو، بئی طور کے مادہ اور صورت میں متحد ہو، جیسا کہ مغالطہ عامۃ العروض میں ہے، اس کی تقریر بعد میں آ رہی ہے، یا دونوں دلیلیں صورت میں صرف متحد ہو، بئی طور کے صورت میں صرف متحد ہو، بئی طور کے دونوں دلیلیں شکل اول کے ضرب اول پر ہو، مثلا باوجود کہ مادے میں مختلف ہو، تو معارضہ بالقلب ہے اگر دونوں دلیلیں متحد ہو، اور معارضہ بالمثل ہے اگر ان دونوں کی صورت متحد ہو، ورنہ اگر صورت میں نہ مادے میں متحد ہو تو یہ معارضہ بالغیر ہے۔ بچوں یاد رکھو، المراد بالخلاف، معارضہ کی تعریف میں خلاف و ما قامت دلیل آیا ہے، تو شارح بتاتے ہیں کہ خلاف سے مطلق المغایرت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائل کا مدعا خصم کے مدعا کے خلاف ہو، پھر اس میں تعمیم ہے، خاص سائل کا مدعا خصم کے مدعا کی نقیض کے مساوی ہو یا نقیض سے اخص ہو۔ مصنف نے کہا کما یشعر بہ لفظ الخصم، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہاں خلاف سے مطلق المغایرت مراد نہیں بلکہ خلاف کا وہ معنی ہے جو ابھی ذکر ہوا ہے؟ تو جواب شارح نے اس کا یہ دیا ہے، لفظ خصم اس بات کی دلیل ہے کہ خلاف کا معنی مطلق مغایرت نہیں بلکہ خلاف کا وہ معنی ہے جو ما قبل مذکور ہوا، کیونکہ 5 روپے کے نوٹ اور 10 اٹھنی یا 500 پیسوں میں مطلق مغایرت تو ہے، لیکن 5 روپے کی جگہ اگر کوئی 10 اٹھنی یا 500 پیسے دے تو اس میں خصومت والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ خصومت تو تبھی متحقق ہوگی جب دونوں میں سے ایک کی دلیل کا مدلول دوسرے کے دلیل کے مدلول کے منافی ہو جائے۔ مصنف نے کہا فَإِنِ اتَّحَدَ فِي الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ جَمِيعًا، ماتن نے معارضہ کی 3 اقسام بتائے اور اقسام ایک دوسرے کے قسیم ہوتے ہیں۔ بظاہر ماتن کی عبارت سے معارضہ بالقلب اور معارضہ بالمثل کا قسیم ہونا معلوم نہیں ہو رہا تھا، تو شارح نے بنی اتحادہ کی عبارت سے دونوں کا قسیم ہونا واضح کیا۔ سائل اور خصم دونوں دلیلوں کے متحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے شکل اول سے دلیل دی ہو یا شکل اول کے ضرب ثانی سے دلیل دی ہو۔ بنی اتحادہ فی صورت، ماتن نے متن میں فقط کی قید لگائی تھی تو شارح نے اس کا فائدہ بتا دیا، وہ دونوں دلیلیں صورت میں متحد ہو اور مادہ میں متحد نہ ہو، یہ معارضہ بالمثل ہے کہ ایک نے شکل اول کے ضرب اول اور دوسرے نے شکل ثانی کے ضرب اول اختیار کی۔ اب یہ دونوں دلیلیں صورتاً تو متحد ہے لیکن مادہ متحد نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَتَّحِدَا، یہاں سے شارح نے 2 باتیں بتائی کہ ایک یہ کہ متن میں لفظ الا حرف استثناء نہیں بلکہ ان لم یتحدہ کا مخفف ہے، اور دوسری یہ بات بتائی کہ جب ما قبل متعدد چیزیں ہو اور ان کے بعد نفی آ جائے تو نفی کا تعلق تمام کے ساتھ ہوتا ہے۔
بچوں یاد رکھو یہ کتاب مناظر رشیدیہ میں ابو سفیان استاد غنی نواز بول رہا ہوں. قال المصنف قدس سرہ فيما نقل عنه المعرى بالقلب توجد في المغالطة العامة الورود كما يقال المدعى ثابت لأنه لم يكن المدعى ثابتا لكان نقيضه ثابتا ولا تقدير أن يكون نقيضه ثابتا كان شيء من الأشياء ثابتا فلزم من هذه المقدمات هذه الشرطية إن لم يكن المدعى ثابتا لكان شيء من الأشياء ثابتا وينعكس بعكس النقيض إلى هذا إن لم يكن شيء من الأشياء ثابتا لكان مدعى ثابتا. تم كلامه. ففي قوله توجد في المغالطة إشارة إلى أنه لا توجد في الدلائل العقلية صرفا وقد يقع في القياسيات الفقهية أيضا كما إذا قال الحنفي مس الراس ركن من أركان الوضوء فلا يكفي أقل ما يطلق عليه اسم المسح كما كغسل الوجه فيقول الشافعي معارضة المس ركن منها فلا يقدر بالربع كغسل الوجه. اما معارضہ بالمثل. بچوں یاد رکھو قال المصنف قدس سرہ ماتن نے اس مقام میں ایک منہیہ لکھا ہے. سارے اسے نقل کر کے اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں. ماتن نے بھی معارضہ بالقلب مغالطۃ الورود مغالطۂ عامۃ الورود میں پایا جاتا ہے. معارضہ بالقلب پھر اس کی مثال ذکر کر کے اس کی وضاحت کر دی مگر مثال سے قبل یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مغالطۂ عامۃ الورود یہ ہے کہ ہم جس مدعا کو ثابت کرنا چاہیں تو ان مغالطۂ عامۃ الورود سے اس کو ثابت کر سکیں. مثلا ہمارا مدعا ہے کہ زید قائم ہے اور دعویٰ ہے کہ یہ مدعا ثابت ہے. ہم اس کے ثبوت کے لیے اس طرح دلیل دیں کہ اگر ان کو اس طرح دلیل دیں مان لو کہ مدعا ثابت ہے ورنہ لو لم یکن المدعا ثابتا لکان نقیضہ ثابتا. تو یہ دلیل صغریٰ ہوا. اگر مدعا ثابت نہیں ہے تو اس کی نقیض کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی. یہ دلیل صغریٰ. اور دلیل کا کبریٰ یہ ہوگا کلما کانا نقیضہ ثابتا کانا شیء من الاشیاء ثابتا. جب اس کی نقیض ثابت ہوگی تو اشیاء میں سے کوئی چیز ثابت ہوگی. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان لم یکن المدعا ثابتا کانا شیء من الاشیاء ثابتا. تو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ نتیجہ صحیح ہے یا نہیں اور نتیجہ عکس نقیض کا نکالا جاتا ہے. نتیجہ کا عکس نقیض نکالا جاتا ہے. اگر عکس نقیض صحیح ہوا تو نتیجہ بھی صحیح ہوگا. اگر عکس نقیض صحیح نہیں ہوا تو نتیجہ بھی صحیح نہیں ہوگا. بہرحال ما قبل مذکور نتیجہ کا عکس نقیض یہ ہوگا ان لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا فکان المدعا ثابتا. یہ عکس نقیض غلط ہے کیونکہ مدعا بھی تو شیء من الاشیاء ہے. تو جب شیء من الاشیاء ثابت نہیں تو مدعا کیسے ثابت ہوا؟ لہذا جب عکس نقیض غلط تو نتیجہ بھی غلط. تو یہ خرابی نتیجہ غلط ہو رہا ہے. یہ خرابی اس لیے لازم آئی کہ تم نے ہمارے مدعا کو ثابت نہیں مانا. اگر تم ہمارا مدعا مان لیتے تو یہ خرابی لازم نہ ہوتی. اسی کا نام مغالطۂ عامۃ الورود ہے. مصنف نے کہا ففی قولہ توجد فی مغالطہ. ماتن نے منہا میں بتایا ہے کہ معارضہ بالقلب مغالطۂ عامۃ الورود میں پایا جاتا ہے. تو اب سارے ماتن کی عبارت کا فائدہ بتاتے ہیں کہ منہا سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں. بعض ایسے دلائل ہیں کہ ان میں مغالطہ تو ہوتا ہے انہی کو مغالطۂ عامۃ الورود کہا جاتا ہے. اب بعض ایسے دلائل ہیں جو عقلیہ محضہ ہے اس میں ہرگز مغالطہ نہیں ہوتا ہے. تو معارضہ بالقلب مغالطۂ عامۃ الورود میں تو پایا جائے گا لیکن دلائل عقلیہ محضہ میں نہیں پایا جاتا ہے. وقد یقع فی القیاسیات الفقہیہ ایضا. یہاں سے اشارے یہ بتاتے ہیں کہ معارضہ بالقلب جیسے مغالطۂ عامۃ الورود میں پایا جاتا ہے ایسے ہی قیاسات فقہیہ میں پایا جاتا ہے. پھر اس کی مثال دے کر وضاحت کر دی.
لیکن مثال سے پہلے ایک تمہید ہے کہ مس راس کی مقدار میں احناف اور شوافی کا اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک وضو میں روب راس کا مسح فرض ہے، اس سے کم پر مسح جائز نہیں، لیکن شوافی کے نزدیک روب راس کی مقدار ضروری نہیں، اس سے کم پر بھی مسح جائز ہے، خواہ ایک دو بالوں پر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مسح کا معنی چھونا یہ ایک دو بالوں کے چھونے سے بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا اب تمہید کے بعد قیاسات فقیہ میں معرہ بالقلب پائے جانے کی مثال یہ ہوگی کہ حنفی معلل نے روب راس کے مسح کی فرضیت پر دلیل دیتے ہوئے کہا مسح راس رکن من ارکان وضو، اکل رکن من ارکان الوضو لا یکفی اقل ما یطلق علیہ اسمہ کا غسل الوجہ، فالمسح لا یکفی علیہ اقل ما یطلق علیہ اسمہ کے مسح ارکان وضو میں سے ہے، اور ارکان وضو میں سے کسی رکن کا اقل رکن پر اطلاق کافی نہیں، جیسے کہ کچھ چہرہ دھو لینے کو شرعاً غسل وجہ نہیں کہا جاتا، جیسے شوافی کو بھی مسلم ہے، تو مسح راس بھی رکن وضو میں سے ہے، لہذا اس میں اقل رکن ایک دو بالوں کے چھونے کو مسح نہیں کہا جا سکتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ روب راس کا مسح فرض ہے اور اس سے کم جائز نہیں۔ شافعی معارض نے اس پر معرہ بالقلب کرتے ہوئے کہا المسح رکن من ارکان الوضو وکل رکن من ارکان الوضو لا یقدر بالربع کا غسل الوجہ فالمسح لا یقدر بالربع، تو یہ معرہ بالقلب ہوا کہ کیونکہ دونوں دلیلوں کا قیاس ایک ہے، شکل اول کی ضرب اول، اور دونوں کا صغرا بھی ایک ہے، البتہ کبریٰ میں کچھ فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد دونوں بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کے عبارت ہے عمل معارضۃ بالمثل، لیکن معارضہ بالمثل، فکما اذا قال المعلل العالم حادث الی المؤثر وکل محتاج الیہ حادث فهو حادث، یقول المعارض العالم مستغنی عن المؤثر وکل مستغنی عنہ قدیم فهو قدیم، فالدلیلان متحدان فی الصورت لکنہما من ضرب اول من الشکل الاول، وَإِذَا قَالَ الْمُعَارِضُ لَوْ كَانَ الْعَالِمُ حَادِثًا لَمَا كَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنْهُ لَكِنَّهُ مُسْتَغْنِي فَلَيْسَ بِحَادِثٍ كَانَتِ الْمُعَارَضَةُ بِالْغَيْرِ۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے، پھر اس کی ترجمہ کے بعد تفصیل کی جائے گی۔ عمل معارضۃ بالمثل، لیکن معارضہ بالمثل، جیسے کہ فکما اذا قال المعلل، جیسے کہ معلل کہے، یعنی جو حدوث عالم کو ثابت کرنے والا ہے وہ معلل کہے العالم محتاج الی المؤثر وکل محتاج الیہ حادث، عالم مؤثر کا محتاج ہے اور ہر وہ شے جو مؤثر کا محتاج ہوتا ہے حادث ہوتا ہے، فہو حادث، تو عالم کیا ہوگا؟ حادث ہوا۔ تو حدوث عالم پر معلل نے دلیل دی۔ تو یقول المعارض، معارض کا مطلب یہ ہے کہ جو عالم کو قدیم مانتا ہو، عالم کے قدم کو ثابت مانتا ہو، اس پر معارضہ کرتے ہوئے کہے العالم مستغنی عن المؤثر، عالم جو ہے مؤثر سے، اثر دینے والے سے بے نیاز ہے، وہ کلو مستغنی عنہ، اور ہر وہ شے جو مؤثر سے بے نیاز ہوتی ہے وہ قدیم ہوتی ہے، فہو قدیم، تو عالم کیا ہے؟ قدیم ہے۔
فالدلیلان متحدان، تو دونوں دلیل صورت میں متحد ہے، لیکنہما من ضرب اول من الشکل الاول، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں شکل اول کی ضرب اول سے ہے۔ اور اذا قال المعارض، اگر اسی دلیل کو معارض یوں کہے، لو کان العالم حادثا لما کان مستغنیا، معارض یوں کہے کہ اگر عالم حادث ہوتا تو مؤثر سے بے نیاز نہ ہوتا، مؤثر سے بے نیاز ہوتا، اگر عالم حادث ہوتا تو مؤثر سے بے نیاز ہوتا، لیکن وہ مؤثر سے بے نیاز ہے، فلیس بحادث، تو حادث نہیں ہوگا۔ تو یہی معارض کی دلیل معارضہ بالغیر ہو جائے گا۔ بچوں، اما المعارض بالمثل، یہاں سے شارح معارضہ بالمثل کی مثال دے رہے ہیں۔ جیسے مؤلف نے دعویٰ کیا ہے کہ العالم حادث، اور اس پر دلیل دی العالم محتاج المؤثر اور کل محتاج الیہ حادث فالعالم حادث، تو اس پر معارض نے معارضہ بالمثل کرتے ہوئے کہا العالم مستغنی عن المؤثر اور کل مستغنی عنہ قدیم فالعالم قدیم، تو مدعی اور سائل کی دونوں دلیلیں صورتاً متحد ہے، کیونکہ دونوں شکل اول کی ضرب اول ہیں، لیکن ان کے مادہ میں اختلاف ہے، کیونکہ ایک دلیل کے الفاظ دوسری دلیل کے الفاظ سے مختلف ہیں۔ اور اذا قال المعارض، یہاں سے شارح معارضہ بالغیر کی مثال دے رہے ہیں اذا قال المعارض سے۔ مثلا مؤلف نے دلیل سے ثابت کیا کہ العالم حادث، تو معارض نے اس پر معارضہ بالغیر کرتے ہوئے کہا لو کان العالم حادثا لما کان مستغنیا لیکنہ مستغنی فلیس بحادث، تو یہ معارضہ بالغیر ہے، کیونکہ معلل اور سائل کی دلیلیں نہ صورتاً متحد ہے نہ ہی مادتاً، کیونکہ پہلا قیاس اقترانی ہے، معلل کی دلیل، اور معارض کی دلیل استثنائی ہے، اس لیے یہ صورتاً متحد نہیں اور ان کے الفاظ بھی علیحدہ ہے، اس لیے یہ مادتاً بھی متحد ہے۔ بچوں یاد رکھو، یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد معلوم غریبات بول رہا ہوں۔ مناظر رشیدیہ کی عبارت ہے ثم قیل یصدق التعریف علی تعلیل المعلل الاول بعد ما عرضہ السائل، والجواب انہ معارضۃ علی اختیار المصنف کما سیجیء، ولو سلم عدم کونہ معارضہ کما ہوا مختار غیرہ، يمكن أن يقال أن المراد بالخصم المعلل الأول المثبت لمدعاه بالدليل، لأن إلا المعارض، جبکہ پھر کہا گیا ہے، اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ تعریف صادق آ رہی ہے معلل اول کی تعلیل پر بھی، بعد اس کے کہ سائل اس پر کیا کرے، معارضہ کرے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ مصنف الرحمہ کے اختیار پر معارضہ ہے، جیسا عنقریب آ رہا ہے بعد میں، اور اگر تسلیم کر لیا جائے اس کا معارضہ نہ ہونا جیسا کہ غیر کا مختار ہے، تو ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جائے کہ مراد خصم سے معلل اول ہے جو اپنے مدعا کو دلیل سے ثابت کرے سوائے معارض کے۔ ثم لا بد فی المناظرۃ من التوجیہ، پھر مناظرے میں ضروری ہے توجیہ، فلا بد من بیانہ، تو توجیہ کا بیان ضروری ہے، ولہذا قال، تو اسی لیے مصنف نے کہا والتوجیہ ان یوجہ مناظر کلامہ منعا او نقضا او معارضتا الی کلام الخصم،
توجیہ کی تعریف یہ ہے کہ مناظر جو ہے اپنے کلام کو پھیر دے منع کے طور پر یا نقض کے طور پر یا معارضہ کے طور پر خصم کے کلام کی طرف۔ والغصب اور غصب اخذ منصب الغیر، غیر کے منصب کو لے لینا یہ غصب ہے۔ وہ غیر مستحسن، اور یہ مستحسن نہیں ہے۔ غصب کی مثال یہ ہے کما اذا قال احدنا، جب کوئی کہے، ہم میں کا کوئی کہے، ناقلن نقل کرتے ہوئے، قال ابو حنیفہ و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا جامع المظاہر فی خلال صیام الکفارہ۔ امام اعظم محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب مظاہر نے کفارے کے روزے کے درمیان میں جمع کر لیا تو استانفا نئے سرے سے روزہ رکھے گا، کفارہ ادا کرے گا۔ ثم استدل بأنہ قال تعالی سبحانہ تعالی قبل ان یتماسا، پھر انہوں نے دلیل دی کہ بین طور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قبل ان یتماسا، یعنی جمع کرنے سے پہلے۔ فذالک یقتضی تقدیم الکفارہ علی المسیح، تو یہ چاہتا ہے کفارہ مقدم ہو وطی پر۔ ومن ضرورت تقدیم، اور تقدیم کی ضرورت میں سے ہے الاخلاء عن الجماع، جماع سے کیا ہونا؟ خالی ہونا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا مجامعت سے، اذا فات بالمجامعت، اور جب تقدیم مجامعت سے کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی، تو یلزم ان یستانفا، تو لازم ہے کہ نئے سرے سے ادا کرے، تاکہ لیوجد الاخلاء، تاکہ خالی ہونا پایا جائے، عملاً بقدر الامکان، بقدر امکان پر عمل کرتے ہوئے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَنْصِبُ النَّاقِلَ تَصحیح النقل، کیونکہ فَإِنَّهُ كَانَ مَنْصِبُ النَّاقِلِ، ناقل کا منصب یہ ہے نقل کی تصحیح صرف۔ فَلَمَّا شَرَعَ فِي الاستدلال، جب اس نے استدلال شروع کر دی تو اخذ منصب المدعی، تو مدعی کے منصب کو لے لیا، یہی غصب ہے۔ بچوں یاد رکھو، ثم قیل یصدق التعریف، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ معارضہ کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں، کیونکہ سائل کے معارضہ کے بعد یہ تعریف معلل اول کی تعلیل پر صادق آ رہی، کیونکہ معارضہ کی تعریف یہ ہے مدعی نے دلیل کے ساتھ جو مدعا ثابت کیا ہے، سائل اس کے خلاف کو دلیل کے ساتھ ثابت کرے، اور سائل کے معارضے کے بعد خصم کا لفظ عام ہے، اس سے مدعی اور سائل دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو جیسے سائل نے مدعی اور معلل کے مدعا کے خلاف کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا، تو ایسے ہی مدعی نے بھی سائل کے مدعا کے خلاف کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا۔ لہذا بعد معارضہ سائل معلل اول کی تعلیل کو معارضہ کہا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ معارضہ نہیں ہے، لیکن معارضہ کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے، لہذا معارضہ کی تعریف دخول غیر سے معنی نہ ہوئی۔ فالجواب عنہ، یہاں سے شارح اعتراض مذکور کے دو جواب دینا چاہتے ہیں، جن کا مدار دو مذہبوں پر ہے، ایک ماتن کا، دوسرا دوسرے لوگوں کا۔ تو پہلا جواب ماتن کے مذہب کے مطابق ہے، اور دوسرا جواب دوسرے لوگوں کے مذہب کے مطابق ہے۔ جواب تو پہلا جواب یہ ہے کہ ماتن کا مختار یہ ہے کہ سائل کے معارضے کے بعد معلل اول معلل ہوتا ہے، لہذا سائل کے معارضے کے بعد معلل اول کی تعلیل کو معارضہ کہنا درست ہوا، تو معارضہ کی تعریف دخول غیر سے معنی ہوئی۔ مصنف نے کہا لو سلمہ، یہاں سے شارح دوسرے لوگوں کے مذہب کے مطابق دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ سائل کے معارضے کے بعد
مولل اول کی تعلیل کو معارضہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ معارضہ کی تعریف میں الخصم سے مراد عام نہیں ہے، کیونکہ اس پر الف لام عہد خالی ہے اور خصم سے مراد صرف مولل اول ہی ہے۔ تو جس نے اپنے دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے، جب الخصم پر الف لام عہد خالی ہوا تو اب خصم سے معارض مراد نہیں لے سکتے، لہذا مولل اول کی تعلیل کو معارضہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ معارضہ تو معارض کرتا ہے، مولل اول معارض تو نہیں ہے، لہذا معارضے کی تعریف دخول غیر سے مانے ہوئی۔ بچوں یاد رکھو، یہ کتاب مناظر رشیدیہ ہے، میں ابو سفیان استاد احمد غنی بات بول رہا ہوں۔ ثم لا بد فی المناظرہ من التوجیہ فلا بد من بیانہ، ولہذا قال والتوجیہ ان یوجہ المناظر کلامہ منعا او نقضا او معارضۃ الی کلام الخصم، والغصب اخذ منصب الغیر وهو غیر مستحسن، کما اذا قال احد ناقلا قال ابو حنیفہ و محمد رضی اللہ تعالی عنہما اذا جامع المظاہر فی خلال صیام الکفارۃ استانفا، ثم استدل بأنه قال سبحانہ تعالی قبل ان یتماسا، فذلك يقتضی تقدیم الکفارہ علی المسیس، ومن ضرورت تقدیم الاخلاء عن الجماع، فلما فات فی المجاملۃ التقدیم یلزم ان یستانف لیوجد الاخلاء عملا بقدر الامکان، فإنه كان منصب الناقل تصحیح النقل فحسب، فلما شرع في الاستدلال اخذ منصب المدعی۔ بچوں یاد رکھو، پھر مناظرے میں ضروری ہے توجیہ، تو ضروری ہے توجیہ کا بیان، ولہذا قال، اسی لیے مصنف نے کہا والتوجیہ ان یوجہ المناظر کلامہ، کہ توجیہ یہ ہے کہ مناظر اپنے کلام کو پھیر دے منع کے طور پر، نقض کے طور پر، معارضہ کے طور پر خصم کے کلام کی طرف۔ والغصب اخذ منصب الغیر، اور غصب غیر کے منصب کو لے لینا ہے، وہ غیر مستحسن، اور یہ اچھا نہیں ہے۔ غصب کی مثال جیسے کوئی کہے نقل کرتے ہوئے قال ابو حنیفہ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذا جامع المظاہر فی خلال صیام الکفارہ، جب مظاہر جمع کرے کفارے کے روزے کے درمیان میں، استانفہ نئے سرے سے کفارہ ادا کرے، ثم استدل، پھر وہی شخص دلیل پکڑے وہیں توڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قبل ان یتماسا، یعنی جمع کرنے سے پہلے، فذالک یقتضی تقدیم الکفارہ، تو یہ قبل یتماسا یہ چاہتا ہے کفارہ کو مقدم ہونا علی المسیس وتی پر، اور من ضرورت تقدیم، اور تقدیم کی ضرورت میں سے یہ ہے کہ جمع سے خالی کرنا، فلما فات بالمجامعۃ تقدیم، تو جب جمع سے تقدیم فوت ہو گئی تو یلزم ان یستانفا، تو ضروری ہے کہ نئے سرے سے ادا کرے، لیوجد الاخلاء، تاکہ خالی کرنا پایا جائے، عملاً بقدر امکان، بقدر امکان عمل کرتے ہوئے، تو بے شک یہ ناقل کا منصب تو یہ تھا کہ تصحیح نقل صرف، اور جب استدلال کو شروع کر دیا تو مدعی کے منصب کو لے لیا، یہی غصب ہے۔ بچوں یاد رکھو، ثم لا بد بالمناظرہ، یہاں سے سارے ما بعد کے متن کا ربط بتاتے ہیں کہ اصطلاح مناظرہ میں سے ایک توجیہ بھی ہے، اس لیے ماتین اس کی تعریف کرتے ہیں، قال التوجیہ الی آخرہ، کہ مناظر کا اپنے کلام کو بطور منع یا نقض یا معارضہ خصم کے کلام کی طرف متوجہ کرنا، یہی توجیہ ہے۔ مصنف نے کہا الغصب،
اور اخذ و منصب الغیر، مناظرہ کی ایک اصطلاح غصب بھی ہے، اس لیے ماتن نے اس کی تعریف کر دی کہ اپنے منصب کو نظر انداز کر کے غیر کا منصب سنبھالنا غصب ہے۔ مصنف نے کہا وغیر مستحسنین، ماتن نے غصب کی تعریف کی تھی لیکن اس کا حکم نہیں بیان کیا تھا، تو شارح نے اس کا حکم بتا دیا کہ غصب جائز تو ہے لیکن اچھی چیز نہیں ہے، غیر مستحسن ہے۔ قولہ کما اذا قال احدنا، تو شارح یہاں سے غصب کی مثال دیتے ہیں، مگر مثال سے پہلے ایک تمہید ہے کہ شرعاً زہار کسے کہتے ہیں، تو زہار یہ ہے کہ اپنے بیوی کو محرمات میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ انتے کا زہر امی، تو میرے ماں کے پیٹ کی طرح ہے۔ تو اس زہار کے کفارے کی ادائیگی کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 60 دن کے روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ تمہید کے بعد غصب کی مثال یہ ہے، کسی نے امام اعظم اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں بزرگوں کا قول ہے جب مظاہر نے کفارے کے 60 روزے رکھتے ہوئے 60 روزے پورا ہونے سے پہلے درمیانے کفارہ میں جمع کر لیا تو سرے سے لگاتار 60 روزے رکھے نئے سرے سے، مگر ناقل نے نقل کے بعد اس پر دلیل دینی بھی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قبل ان یتماسا، کہ جمع سے پہلے کفارہ ادا کرے، تو یہ آیت تقاضا کرتی ہے کفارہ جمع سے پہلے ہو، تو کفارہ جمع سے پہلے تبھی ہو سکتا ہے جب کفارہ جمع سے خالی ہو، اور جب اثنائے صیام میں جمع کیا تو تقدیم نہ رہی، لہذا مظاہر اثر 9 کفارہ کے روزے رکھے۔ تو غصب اس طرح ہوا کہ ناقل کا کام نقل تھا، پوچھنے پر تصحیح نقل کر دیتا، لیکن لاکن نے مدعی کا منصب سنبھال کر اس پر دلیل دینی شروع کر دی، تو یہ غصب ہوا۔ مصنف نے کہا امراً بقدر امکان، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب مظاہر نے اثنائے صیام میں جمع کر لیا اور بعد میں پھر اثر 9 روزے رکھنے شروع کر دیے تو اب بھی کفارہ کی تقدیم نہیں ہوئی، کیونکہ جب بھی روزے رکھے گا تو جمع تو روزوں کے درمیان ہی ہوا۔ تو شارح نے جواب دیا کہ مظاہر وہی کر سکتا ہے جو اس کے لیے ممکن ہو، اس کے لیے یہی ممکن ہے کہ وہ اثر 9 روزے رکھے اور پہلی تقدیم کو ختم نہیں کر سکتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لگاتار جو 60 روزے رکھے جا رہے ہیں ان میں جمع نہیں ہوا تو کفارہ جمع سے مقدم ہوا، اور جو چند روزے پہلے رکھ کر درمیان میں جمع کر لیا تھا تو ان پہلے روزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔